بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سربراہ عمران خان کی دو درخواستوں پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اور ایک درخواست تھی جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس جس میں بہت اہم سماعت ہوئی، اور بابر ستار صاحب نے آج وہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھا، اور دوسری جانب سائفر جیل ٹرائل، خفیہ ٹرائل اور فرد جرم اور سائفر کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا تھی، وہ دوسری درخواست تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس بابر ستار کی عدالت میں 3 درخواستیں تھیں۔ ایک درخواست تھی جو ثاقب نثار کے بیٹے کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ثاقب نثار کے بیٹے کی ایک آڈیو لیک کی گئی تھی، اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی اسمبلی تھی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اسپیشل کمیٹی، جس نے تحقیقات کرنی تھی سارے معاملے پر۔ جب یہ سارا ڈسکس ہو گیا اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیا، اس نوٹس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ ابھی وہ درخواست پینڈنگ تھی، اس میں ہی جسٹس بابر ستار صاحب نے اعتزاز احسن صاحب اور تگڑے وکلا کو عدالتی معاون بنا دیا، اور عدالت نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی کی آڈیو پہلے ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں اور پھر آپ لیک کیسے کرتے ہیں۔ اتنے میں جو سائفر سے متعلق اور توشہ خانہ سے متعلق ایک آڈیو لیک تھی بشرا بیگم کی زلفی بخاری کے ساتھ۔ بشرا بیگم نے وہ چیلنج کر دی، چونکہ ایک پرچہ درج ہو گیا اور اس ایف آئی آر میں اس آڈیو کی بنیاد پر وہ مقدمہ درج ہوا، تو اس کو چیلنج کر دیا، چونکہ ایف آئی اے بار بار طلب کر رہا تھا، تو اس پر بھی اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ لطیف خان کوسا اس میں وکیل تھے، بشرا بیگم درخواست گزار تھیں، اور تیسری پھر دلچسپ بات کہ اسی وکیل اور اس کے موکل بشرا بیگم کی ایک آڈیو لیک ہو گئی، اور اس کو بھی اسی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں آئی ایس آئی کو بھی حکم جاری کیا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر رپورٹ عدالت میں جمع کروائے، اور باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی حکم جاری کیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی۔ لطیف کھوسا، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان اور باقی جو وکلا ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی بطور عدالتی معاون عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آڈیو ٹیپنگ کی کسی ایجنسی کو اجازت ہی نہیں ہے، آئی ایس آئی، ایف آئی آئی بھی کسی کو بھی آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اب کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایف آئی اے کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی۔ عدالتی احکامات کے بعد ایف آئی اے ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے، ایف آئی اے کو آئی پی ایڈریسز تک رسائی چاہیے ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر کوئی حکومتی ایجنسی ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی کر رہی ہے، قانونی طور پر کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی پروسیجر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی، تب ہی تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارک دیا کہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا وہ پتہ نہیں لگا سکتی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آئی ایس آئی نے وزارت دفاع کے ذریعے کیوں رپورٹ فائل کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کو وزیر اعظم آفس کے ذریعے رپورٹ فائل کرنی چاہیے تھی۔ دوران سماعت پیمرا کے وکیل نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ٹی وی چینلز اس قسم کی آڈیو لیکس نشر نہیں کریں گے، ہم نے یہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیجا، وہ فیصلہ کریں گے۔ جب آپ نے عمران خان کی آواز دبانا ہوتی ہے، آپ نے پابندی لگانا ہوتی ہے، آپ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی آڈیو عدالت نے احکامات جاری کر دیے، اس طرح کی آڈیو کسی صورت بھی میڈیا پر نہیں چلائی جا سکتی، اس پر آپ کہتے ہیں جی کونسل آف کمپلینٹ کو ہم نے بھیج دیا۔ جسٹس بابر ستار نے وکیل پیمرا سے استفسار کیا کہ کیا آپ مؤثر طریقے سے بطور ریگولیٹر کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ٹی وی چینلز کو کسی اور کیس میں فوری ہدایات جاری کی ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آپ ایکشن نہیں لے سکتے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کے پاس جائے گا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ فریڈم آف انفارمیشن اور پرائیویسی کا معاملہ ہے، کیس بیلنس ہونا چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ عدالت نے پی ٹی اے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی صاحب آئندہ سماعت پر آپ تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں۔ اب اگلے الفاظ بابر ستار کے سنیے گا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارک دیا کہ تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، یہ اب وفاقی حکومت پر ہے۔ تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، یہ اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے۔
کیا ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے؟ اگر آپ نے اس معاملے کو تماشا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا لیں، پھر ہم بھی اس معاملے میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، ہم ہر صورت اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہے جو آڈیو ٹیپ کرتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے، پھر لیک کرتا ہے۔ نہ ایجنسیوں کو پتہ، نہ وزیر اعظم ہاؤس کو پتہ، نہ حکومت کو پتہ، نہ پیمرا کو پتہ، نہ ایف آئی اے کو، نہ پی ٹی اے کو، پھر کون ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے شہریوں کے بنیادی حقوق کو تباہ کر رہا ہے؟ کون اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ سب سے پہلے تو ہم اس مقام تک پہنچیں کہ یہ ہے کون، پھر اس کے خلاف کارروائی کیا ہونی ہے وہ ہم ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کرتے ہوئے کہا، آپ چیک کیجئے گا، کوئی خبر تھی کہ آئی بی کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی، کیا ایسا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہاں نام لینے پر تو پابندی ہے، لیکن میری تصویر پورا دن چلتی رہی ہے۔ عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، لیکن میری جو تصویر ہے وہ پورا دن میڈیا پہ چلتی رہی ہے اور انہوں نے وہ آڈیو چلائی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیا کہ یہ تو آپ کے الیکشن میں بھی پھر آپ کی مدد کرے گی۔ بہرحال یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ایڈریس کریں گے۔ عدالت نے ایف آئی اے سمیت دیگر کو دوبارہ جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے اس میں عدالت نے کہا ہے کہ ہم سینئر صحافیوں کو بھی عدالتی معاون مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ آخری موقع ہے وفاقی حکومت کے پاس، اگر تو وفاقی حکومت درست طریقے سے ہماری اس میں جو اسسٹ کرے، معاونت کرے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے تماشا بنانا ہے تو پھر بنا لیں تماشا، ہم بھی اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کر دیں گے اور پھر ہم خود فیصلہ کریں گے، اور پھر ہمارا جو فیصلہ ہوگا شاید پھر وہ کئیوں سے برداشت نہ ہو سکے۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں آج اہم سماعت ہوئی۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی درخواست تھی، اور یہ سائفر ٹرائل، جیل ٹرائل کے حوالے سے بیسیکلی دو درخواستیں تھیں۔ ایک وہ تھی جو 12 دسمبر میں فرد جرم عائد ہوئی، خفیہ ٹرائل کا حکم ہوا، اور باقی جو اس میں مختلف عدالت سے استدعائیں کی گئی تھیں۔ ایک وہ درخواست ہے جو فریش فائل ہوئی بطور اعتراض کیس کے لگی تھی، اور ایک وہ ہے جو 4 دسمبر کا پہلا فیصلہ جس میں جو کاپیاں تقسیم ہونی تھی، نقول تقسیم ہونی تھی، اس کا تھا، جس پر پہلے نوٹس جاری کیا تھا۔ تو عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے سب سے پہلے اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی جو اعتراضات لگے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل سکندر ذوالقرنین سلیم نے عدالت کے سامنے کہا کہ جی یہ دو الگ الگ درخواستیں ہیں۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی، اور ذوالقرنین سلیم نے عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ آپ کی جو پریئر ہے، جو استدعا آپ نے کی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ درخواست پر کیا اعتراض ہے؟ آپ بھی اپنی استدعا کسی ایک آرڈر کے خلاف رکھیں۔ وکیل سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 12 نومبر کے خصوصی آرڈر، عدالت کے آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ آپ اپنے آپ کو عبوری حکم کے خلاف استدعا تک محدود رکھیں۔ اب میں ہر اعتراض تو نہیں دور کر سکتا، اس پر تو درخواست نامکمل ہونے کا اعتراض بھی لگا ہے، آپ اس کو دیکھیں، درخواست نامکمل ہونے کا بھی اعتراض ہے، وہ اعتراض دور کر دیں، باقی اعتراض میں ختم کر دیتا ہوں۔ عدالت نے عمران خان کو درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات، جو درخواست نامکمل ہونے کا اعتراض ہے، اس کو دور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایک اعتراض جو مین اعتراض ہے جو اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، 12 دسمبر کا آرڈر چیلنج کرنے کی حد تک آپ کا اعتراض ہم ختم کر رہے ہیں، باقی جو اس میں ٹیکنیکل اعتراض ہے اس کو آپ ختم کر لیں، اور پھر سماعت کے لیے رجسٹرار آفس اس کے اوپر نمبر لگا دے اور آپ سماعت کے لیے مقرر کروا لیں۔ تو وہ جو مین درخواست ہے جس میں فرد جرم اور خفیہ ٹرائل وغیرہ چیلنج کیا گیا ہے، اس پہ آج باقاعدہ کوئی آرڈر نہیں ہوا، چونکہ اعتراضات کے ساتھ کیس لگا تھا۔ ایک اعتراض عدالت نے منظور کر لیا اور اعتراض ختم کر دیا، دوسرا جو تھا کہ درخواست نامکمل ہے، عدالت نے کہا آپ اس کو مکمل کر کے دوبارہ دائر کر دیں اور آج ہی اس کو آپ نمبر وغیرہ لگوا دیں تو کل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی۔ تو جو مین درخواست ہے اس پر کل یا پرسوں جو آخری ورکنگ ڈے ہے اس پر سماعت ہونے کا اور اس میں اسٹے آرڈر کا امکان ہے۔ دوسری جانب جو درخواست تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 4 دسمبر کا جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، تو اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو استفسار کیا کہ آپ بتائیں جی کہ کیا معاملات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی حاضری اس آرڈر میں لگی ہوئی ہے، جو 4 دسمبر کا آرڈر ہے اس میں کیا آپ کی حاضری لگی ہوئی ہے؟ تو وکیل سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ جی وکیل کی حاضری تو لگی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو پہلا آرڈر تھا اس میں صرف وکیل کی حاضری تھی اور جو پٹیشنر ہیں ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا۔ جو 4 دسمبر کا ہے اس میں ہماری حاضری لگی ہے، چونکہ جیل میں یہ حاضری لگائی گئی تھی۔ وکیل سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ جی ہم 4 دسمبر کو ہماری وہاں پہ ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جیل ٹرائل کن حالات میں ہو سکتا ہے، یہ تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی
کی کہ فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ اب ہو چکا ہے، آپ پہلے اسے پڑھ لیں۔ وکیل نے کہا کہ جب ٹرائل کالعدم قرار دیا تو اس کے بعد کورٹ نے کچہری میں کیس کی سماعت کی مگر ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملزمان کو پیش کرنے سے معذرت کی، سماعت کی مگر ملزمان کو پیش نہ کیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملزمان کو پیش کرنے سے معذرت کی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جیل ٹرائل کی منظوری ہونے سے قبل جیل میں ٹرائل کیا جو غیر قانونی تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اتھارٹیز ایسا میٹیریل پیش کر سکتی ہیں جن کی بنیاد پر ملزمان کا جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے خود سے جیل احاطہ میں شفٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایسا میٹیریل آیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اپنی مرضی سے جو جیل ہے اس کو شفٹ کر دیا جو بالکل غیر قانونی طریقہ کار تھا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اقبال دوگل نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا 29 نومبر کو نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن کی کاپی پٹیشنر کے وکیل کو بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا حکومتی اجازت کے بغیر تو ٹرائل ہو نہیں سکتا، وہ ٹرائل غیر قانونی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ جو 4 دسمبر کا فیصلہ دیکھ لیں جہاں جس دن نقول تقسیم ہوئی اس دن عدالت خود لکھ رہی ہے کہ اگلی تاریخ پر نوٹیفیکیشن بھی جمع کروائیں، تو اس کا مطلب ہے تب تک تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تھا۔ جب تب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا تو وہ کارروائی کیسے قانونی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو سبسیکوئنٹ آرڈر ہیں وہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ کے پوائنٹس ویلڈ ہیں، آپ 2 کام کر لیں۔ ایک آپ جو یہ آپ کی درخواست ہے جو فیصلہ اپلوڈ ہو چکا ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے، ایک اس کو آپ دیکھ لیں اور اس میں جو ریزننگ دی گئی اس کو دیکھیں، اور پھر عدالت کو اسسٹ کریں کہ کیا جو عدالت کی جانب سے فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی میں یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو حکومتی نوٹیفیکیشن ہے 29 نومبر کا، اس پر بھی عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے خلاف ٹرائل تو شروع ہوتا ہے 23 نومبر کو، نوٹیفیکیشن جب 29 نومبر کو ہو رہا ہے تو پھر وہ کیسے قانونی ہو سکتا ہے۔ تو عدالت نے کہا آپ نوٹیفیکیشن کو بھی پڑھ لیں، آپ وہ جو فیصلہ تفصیلی آ چکا ہے اس کو بھی پڑھ لیں جو ڈویژن بینچ کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر فائنل آرگومنٹس رکھ لیتے ہیں۔ تو اس درخواست پر 28 دسمبر کی تاریخ رکھی ہے، 28 دسمبر کے لیے ملتوی کیا ہے، جبکہ وہ جو کیس ہے اس میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو مین درخواست ہے جو اس میں فرد جرم کی کارروائی کو اور پوری جو جیل ٹرائل اور خفیہ ٹرائل ہے اس کو روکنے کا کہا گیا ہے، اس پر سماعت امید ہے کہ کل دوبارہ ہوگی۔ آج اعتراضات دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔